تو کل اللہ تعالیٰ کو سچائی سے باخبر کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے مجھے سچ سچ بتا دیا ہے، اب چھوڑیے اور جائیے۔ اب آپ کے بارے میں جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چند دن تک وہ مسجد میں آتے گئے، نماز پڑھتے گئے، آتے گئے، نماز پڑھتے گئے۔ پھر ان کے اوپر ایک اور حکم نافذ ہوتا ہے، لوگوں کعب ابن مالک سے سلام کلام بند کر دو۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے، لہذا کعب ابن مالک سے کوئی بھی آدمی سلام کلام نہیں کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف سے کعب سے سلام نہیں کریں گے، کلام نہیں کریں گے، لیکن اگر بازار میں یا مسجد آتے جاتے وقت اگر کعب ابن مالک ہی نے سلام کر لیا تو میں کیا کروں؟ اگر آپ نے سلام کر لیا تو میں کیا کروں؟ ان کے سلام کا جواب دوں یا نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابیوں تم اپنی طرف سے ان سے سلام کلام بند کر دو، ہاں اگر وہ سلام کریں تو تم ان کے سلام کا جواب دے دو۔ کچھ دن تک اسی طریقے سے گزرتا گیا، تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور حکم نافذ ہوتا ہے، اے کعب ابن مالک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حکم نافذ کر دیا ہے، آج کے بعد تم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آؤ گے۔ اے کعب ابن مالک تمہارے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے، اب تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنے گھر میں رہیے، توبہ اور استغفار کیجیے اور وہی نماز پڑھیے۔ اگر اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر دے گا تو جبرائیل امین کو بھیج کر ہمیں بتا دے گا، جائیے آپ کے لیے مسجد کے دروازے بند۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں جب میں بازار میں جاتا کوئی مجھ سے سلام نہیں کرتا، کوئی مجھ سے کلام نہیں کرتا، جس سے پوچھتا آج کوئی حکم ہوا میرے بارے میں تو وہ چلا جاتا اور میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ میرے لیے یہ زمین تنگ ہو گئی مدینے کی، میں سوچنے لگا اللہ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے مجھے زندگی ملی؟ یہ زمین پھٹ جاتی میں زمین کے اندر سما جاتا۔ کعب ابن مالک کا یہی حال چلتا رہا، یہی حال چلتا رہا، یہی صورتحال رہی۔ کچھ اور دنوں کے بعد ایک اور آرڈر نافذ ہوتا ہے، کعب ابن مالک کے پاس خبر جاتی ہے آئے کعب ابن مالک اللہ کے نبی نے تمہاری اوپر ایک اور پابندی عائد کر دی ہے، آپ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے ہو، جب تک تمہاری توبہ قبول نہ ہو جائے آپ اپنے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہو۔ انہوں نے پوچھا کیا اللہ کے رسول نے بیوی سے الگ رہنے کے لیے کہا یا طلاق دینے کے لیے کہا؟ میں کیا کروں؟ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں دوبارہ جاتا ہوں۔ وہ نبی اکرم سے پوچھ کر آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے صرف مل نہیں سکتے ہو، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم نہیں کر سکتے ہو، ہاں خدمت لے سکتے ہو لیکن اپنی بیوی کے ساتھ صحبت و ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ طلاق میں نے اس کو نہیں کہا ہے طلاق مت دیجیے، لیکن آپ اپنی بیوی سے خدمت حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ کہنے لگے کعب ابن مالک اس سے تو بہتر ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے اس کے مائکے بھیج دیتا ہوں، یہاں رہوں گا تو اس سے خدمت بھی لی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ خدمت میں پانی لینا بھی شامل ہو، پیر دبانا اور سر دبانا بھی شامل ہو۔ اور جب اللہ کے نبی کہہ رہے خدمت نہیں لے سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی نہیں۔ انہوں نے لیا اور اپنی بیوی کو پکڑا اور کہا میری بیوی جب تک اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی حکم نازل نہ کر دے تب تک تم اپنے مائکے میں رہو گی، میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ 50 دن اسی حال میں گزر گئے، میں آپ کو بخاری شریف کے حدیث سے یہ نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 50 دن اس حال میں گزر گئے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر پہ اپنے گھر کی اوپر کی چھت پر بیٹھ گیا اور خوبصورت مناظر میں دلکش مناظر سے کا مزہ لینے لگا، میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، خوبصورت فضاؤں میں میں نے اپنے ذہن کو لگایا، سوچا کاش یہ زمین میرے لیے تنگ نہ ہوتی، کاش میرے لیے بھی گھومنا پھرنا آسان ہوتا، کاش میرے لیے بھی لوگوں
اپنا سر پکڑ کر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ارد گرد ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں مصروف تھا، اس کے جھونکوں سے میں مسرت حاصل کر رہا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی سے کوئی صاحب چلے آ رہے ہیں اور وہ سیدھے میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ نبی اکرم کا بھیجا ہوا ایک قاصد تھا، وہ دروازے کو دستک دیتا ہے، میں نے دروازہ کھولا، اس قاصد نے آ کر کہا اے کعب ابن مالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ فرمایا کہ کعب ابن مالک سے کہہ دوں کہ تمہارے لیے مسجد کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اے کعب ابن مالک، تم خوشی سے جاؤ اور لوگوں سے مل سکتے ہو، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو۔ میں دوڑتا ہوا آیا، کعب ابن مالک کہتے ہیں میں یہ خوشخبری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننا چاہتا تھا، میں دوڑتے ہوئے آیا اور آتے ہی مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ لیا، کہا اللہ کے رسول آپ کے قاصد نے مجھے ایسا ایسا بتایا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اے کعب، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور تمہارے لیے سارے مسدود دروازے اوپن کر دیے، کھول دیے تمہارے لیے، اب تمہارے لیے کوئی دروازہ کلوز نہیں ہے، سارے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، تم سے سلام کلام ہوگا، جاؤ۔ معانقے ہو رہے ہیں، گلے ملا جا رہا ہے، مسافے ہو رہے ہیں۔ کعب ابن مالک جب لوگوں کے سے مسافہ کر کر کے تھک گئے، معانقہ کر کر کے تھک گئے، تب اللہ کے رسول کے پاس آئے اور بیٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی آج آپ نے مجھے ایسی خوشی سنائی ہے، یہ میرے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے، آج آپ گواہ رہیے، اتنی بڑی خوشخبری کے عوض میرے پاس جتنی بھی زمین ہے، میرے پاس جتنی بھی جائیداد ہے، میرے پاس جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی گھر مکان زمین و جائیداد کا میں مالک ہوں، جتنے بھی باغات کا میں مالک ہوں، اے اللہ کے رسول ساری زمین و جائیداد اور پراپرٹی اور گھر و مکان سب میں اللہ کی راہ میں صرف کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اور اس خوشی کا تقاضا ہے جو مجھے ملی ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ جیسے یہ کہا بخاری شریف کی حدیث کا الفاظ، اللہ کے نبی نے فرمایا اے کعب ابن مالک ہوش میں آؤ، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو، تم اپنی ساری کی ساری زمین، ساری جائیداد، سارے مکان، ساری کی ساری چیزیں جس کے تم مالک ہو، سب کی سب تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ خوشی کا تقاضا خرچ کرنا تو اس کی ایک میعاد ہے، اس کو ایک تعین کرو اور اتنا تم صرف کر دو اللہ کی راہ میں، لیکن تم سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، سب دے دو گے تو تم بالکل کنگال ہو جاؤ گے اور پھر تمہیں لوگوں سے زکات اور خیرات لے کر اپنا پیٹ پالنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو فقیر بنا لینا، اپنے آپ کو غریب بنا لینا اور اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر بوجھ بن جانا، یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ تم سب کی سب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کے اس واقعے کے پس منظر میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جب دین کے راستے میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جب ساری کی ساری دولت نہیں لٹائی جا سکتی ہے تو شادیوں میں، نکاح میں، باراتیوں کے نام پر بفے سسٹم کے ساتھ کھڑے ہو کر کھانا کھلانا اور ایک اور دو آئٹم کی جگہ 20 پکوان پکا دینا اور آتش بازیاں چھڑانا اور بینڈ باجوں کے ساتھ بارات کا آنا اور ان تمام چیزوں میں فضول خرچی کرنا، میرے پیارے ساتھیوں شریعت اس کی اجازت کہاں سے دے سکتی ہے؟ یہ معاشرے کے لیے اور سماج کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سوچیں اور غور کریں لوگ، سماج کے باوقار اور مہذب لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے۔ ایک لڑکی نے خودکشی کیا کر لی، پورے سماج کے اندر انقلاب آ گیا، بند ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ مختلف تنظیموں نے واٹس ایپ گروپ پر یہ میسج ڈالنا شروع کر دیا، جمعے کے دن ہر مولوی پر گویا کہ فرض ہو گیا ہے کہ وہ جہیز کے خلاف تقریر کرے،
معاشرے سے جہیز کی برائی کو روکے، جمعے کے خطبوں سے نہیں رک رہی ہے،